الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس صلوات مومنین کرام، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مجلس کی صورت میں ہمیں ایک مکتب عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ سپیکر والا آپریٹر کدھر ہے؟ یہ نا اس میں دھمک زیادہ آ رہی ہے آواز میں، ذرا اس کو ٹھیک کرے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ اس مجلس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اس مجلس کی ترویج ائمہ نے فرمائی۔ یہ مجلس نگاہ اہل بیت میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ چھٹے امام کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہر 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے محب مل بیٹھیں اور ہمارا ذکر کریں۔ اور سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس کی اہمیت رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے ذرا سنیے۔ سرکار نے مجلس میں آنے کی ایک نیت بیان فرمائی ہے، اب بہتر آواز فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ۔ فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو آج فلاں مقام پر مجلس ہے، ذکر پاک ہے، چلتے ہیں، کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے مجلس میں آتا ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پر۔ علم کی راہ جنت کی راہ، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ سب فیض سید و شہداء کا ہے۔ سامنے گرامی، آج کی مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت ہے حضرت ابو ذر کے نام۔ سامعین گرامی یاد رکھیے
پیغمبر گرامی وہ عالمین کے لیے ہادی اور رہبر بن کے آئے۔ بظاہر یہ خطاب حضرت ابو ذر کو ہے، لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو رسول اللہ کی یہ وصیت، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے ہر اس مسلمان کے لیے، ہر اس مومن کے لیے سرکار کی یہ وصیت ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ جلیل المرتبت شخصیت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا ایک منادی میدان محشر میں ندا کرے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری کہاں ہیں، رسول اللہ کے حواری کہاں ہیں۔ ساتویں امام نے فرمایا اس منادی کی ندا پر 3 شخصیات لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گی، جناب سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور جناب مقداد ابن اسود۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جب سے اسلام قبول کیا ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ اور یقین فرمائیے شیعہ سنی سب نے لکھا کہ اس دنیا میں ارکان اسلام کے جو 4 رکن تھے، اسلام کے 4 ارکان، وہ یہی شخصیات تھیں، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار یاسر۔ یہ ارکان اسلام۔ اور سامنے گرامی حضرت ابو ذر توجہ کیجئے گا سابقین اسلام میں سے ہیں، سابقین الاسلام۔ شیعہ سنی سب نے لکھا چوتھی ہستی اسلام قبول کرنے والی اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی ابو ذر کی ہستی، چوتھے فرد تھے۔ اور مومنین کرام شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں میں، حضرت ابو ذر کے لیے یہ جملہ لکھا گیا کہ انہوں نے اعلان رسالت سے پہلے حضرت ابو ذر نے نہ شراب پی ہے، نہ بت پرستی کی ہے، نہ سود کھایا ہے۔ نام مبارک جندب بن جنادہ، ذر حضرت کے بیٹے تھے جن کی وجہ سے کنیت ابو ذر قرار پائی۔ ایک البتہ میں اصلاح بھی کر دوں سارے احباب کی، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ابو ذر غفاری، غفاری غفار سے سمجھتے ہیں، غفاری نہیں ہے، بنو غفار غین کے نیچے زیر ہے، بنو غفار قبیلہ تھا جس قبیلے کے یہ فرد تھے، تو ابو ذر غفاری نام ہے، غفاری نہیں ہے۔ ایک صلوات تو پڑھ دو سارے توجہ بھی حضرات۔ اور حضرت ابو ذر جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو نبی کریم نے جناب ابو ذر کی بیعت کو اس شرط پر قبول کیا کہ ابو ذر آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ بخدا وہ جو پہلے دن رسول اللہ سے وعدہ کیا ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا، ساری زندگی کلمہ حق کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لاتے تھے نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لاتے تھے۔ جو چیز قرآن کے خلاف، حق کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے خلاف دیکھتے تھے وہیں پر آواز بلند کرتے تھے، وہیں پر روکتے تھے، وہیں پر ٹوکتے تھے۔ سامعین گرامی حضرت ابو ذر ان شخصیات میں سے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی اکثر اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔
رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 4 بندوں سے محبت کرنے کا۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ اللہ جن سے محبت کرنے کا آپ کو حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وہ 4 شخصیات علی ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، اور یہی وہ 4 شخصیات ہیں۔ سامعین گرامی ذرا سنیے گا، یہی وہ 4 شخصیات ہیں۔ اسی سے اشرف مبشرہ والی روایت کی حقیقت آپ پہ کھل جائے گی۔ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ رسول اللہ فرما کے گئے ان الجنت لتشتاق الی 4، یہ 4 شخصیات ہیں، انہیں جنت کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا جنت کو ان کا شوق ہے۔ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت انتظار میں ہے۔ علی قدم رکھیں، سلمان قدم رکھیں، ابو ذر قدم رکھیں، مقداد قدم رکھیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ایمان کے درجے، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، حضرت ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں، اور حضرت مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ اور پوچھا کہ امیر المومنین علی، فرمایا وہ تو کل ایمان ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا وہ جو وعدہ کیا نا پہلے دن، رسول اللہ فرماتے تھے ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر۔ پیغمبر فرما رہے آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ نبی پاک کی اس حدیث کا معنی یہ ہوا، توجہ کیجئے گا، غیر معصومین میں صدیق اکبر حضرت ابو ذر ہے اور معصومین میں صدیق اکبر علی ابن ابی طالب۔ یا علی رسول اللہ کی حدیث ہے، یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم۔ یقین فرمائیے پیغمبر کی خدمت میں رہے اور حق کے ولایت امیر المومنین کے مدافع رہے اور ساری زندگی اہل بیت رسول کے حق کے طرفدار رہے۔ اور وہ جو حدیث سفینہ ہے، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، مثل سفینۃ نوح، اس حدیث سفینہ کے راوی بھی حضرت ابو ذر غفاری۔ مومنین کرام، کیا شخصیت ہے حضرت ابو ذر۔ کلمہ حق کہا اور پھر تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ حاکم مدینہ کے دربار میں آئے تو ایک طرف دینار اور ایک طرف درہم ڈھیر لگا ہوا۔ اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ حاکم مدینہ کو بڑا ناگوار گزرا۔ کعب احبار جو اصل میں یہودی تھا اور اس دربار میں اس کی بڑی رسائی تھی، حاکم مدینہ کہتا کعب احبار ابو ذر کو بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ واجبات ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے سونا اور چاندی جمع کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کعب احبار نے کہا ابو ذر جو واجبات زکوٰۃ ادا کر کے سونا اور چاندی جمع کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اونٹ کی ران کی ہڈی تھی حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں، وہ ہڈی کعب احبار کے سر پہ ماری اور فرمایا یہودی زادہ تو مجھے بتائے گا دین محمد کیا ہے؟ تو مجھے رسول اللہ کا دین سمجھائے گا؟ سابقین اسلام میں سے ابو ذر، اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر ابو ذر کا وجود برداشت نہ ہوا حکمرانوں سے اور حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا اور شامات کی طرف جلا وطن کیا گیا۔
اس وقت جو شام ایک شام نہیں شامات کہلاتے تھے، موجودہ جو لبنان کا علاقہ ہے یہ سب شامات میں شامل تھا۔ اور یقین فرمائیے آج بھی اگر آپ شامیوں سے پوچھیں کہ یہاں پر محبت اہل بیت کا بیج تمہارے دلوں میں کس نے بویا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر کی محنت ہے۔ آج لبنانی آپ دیکھتے ہیں کتنے امیر المومنین کے عاشق ہیں۔ خدا کی قسم یہ ابو ذر کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لبنان کے رہنے والے عیسائی بھی مولا علی کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ کتنے عیسائی شعراء ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی مدح لکھی ہے۔ عصر حاضر کا ایک عیسائی شاعر ہے بول السلامہ اس کا نام ہے، اس کا ایک معروف قصیدہ، اس کا مطلع یہ ہے قد جلجل الحق فی المسیح حتی عد من فرط حبہ علویہ، علی کی محبت نے میرے سینے میں یوں جوش مارا لوگ اب مجھے مسیحی نہیں کہتے علی والا کہتے ہیں۔ امیر المومنین کی محبت کے چراغ روشن کرتے چلے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ شام کے چوک میں بازار میں عصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے کو ایک جملہ فرماتے تھے، لطف لینا علی والو، فرماتے تھے ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ، لوگو میں نے حبیب خدا کی زبان مبارک سے یہ سنا، میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سنا، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، رسول اللہ فرماتے تھے علی کائنات کا سب سے افضل بشر ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت بعد از پیغمبر، مولا علی کی افضلیت کا منکر ہو وہ کافر۔ حاکم شام نے سبز پتھر کا محل بنایا، اللہ اکبر، ہاتھ میں عصا لے کے حاکم شام کے پاس پہنچ گئے۔ حاکم شام دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نے یہ بیت المال کے پیسے سے بنایا یا ذاتی پیسے سے بنایا۔ اگر بیت المال کے پیسے سے بنایا تو نے مسلمانوں کے حق میں خیانت کی ہے، اور ذاتی پیسے سے بنایا تو نے اسراف کیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ خائن مسلمانوں کا حاکم ہو سکتا ہے، نہ اسراف کرنے والا مسلمانوں کا حاکم ہو سکتا ہے۔ مجبور ہو گیا گورنر شام، حاکم مدینہ کو لکھا کہ ابو ذر اگر یہاں رہ گیا انقلاب آ جائے گا، ساری دنیا مخالف ہو جائے گی۔ پھر واپس بلوا لیا گیا، واپس آئے تو پھر وہی کلمہ حق کہنا۔ مومنین مولا علی علیہ السلام ایک دن حضرت ابو ذر کو یاد کر کے رو پڑے۔ توجہ سے کیجیے، روئے کیوں؟ پوچھا یا علی رونے کا سبب؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت پر رونا آتا ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا سنیے، کلمہ حق کہتے تھے، خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف سنت پیغمبر، بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ذر مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے حاکم مدینہ سے کہا کہ بھوکھا چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والا، پیسے لگا کے منہ بند کرو ابو ذر کا، خاموش ہو جائے۔ مولا امیر المومنین کی روایت ہے جو عرض کر رہا ہوں، رات کی تاریکی میں 100 دینار کی 3 تھیلیاں حاکم نے بھیجیں حضرت ابو ذر کے لیے، جو زمانے کی بہت بڑی رقم ہے، دینار سونے کے ہوتے تھے۔ 3 تھیلیاں، ابو ذر خاموش ہو جائے گا۔ نصف شب کو غلام وہ تھیلیاں لے کے آئے، دق الباب کیا، حضرت ابو ذر باہر تشریف لائے۔ ابو ذر یہ حاکم نے تمہارے لیے 300 دینار بھیجا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں ابو ذر، ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں۔ خدا کی قسم جملہ سننا، مولا امیر فرماتے ہیں جب سنا نا کہ تمہارے لیے، فرمایا جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہ ملے اس سے ابو ذر بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غضبناک ہو گئے، فرمایا میں جانتا ہوں یہ دینار کیوں بھیجے گئے۔
اور حضرت ابو ذر نے فرمایا تم نے جرأت کیسے کی رات کی تاریکی میں میرے دروازے پر یہ دینار لاؤ؟ جملہ سننا شیعو، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے؟ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں ان دیناروں کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی ہے کہ تم نے میرے آقا مولا کی قیمت صرف 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں حق کے ولایت امیر المومنین سے سر منہ سر کے بال کے برابر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرے محمد بلند صلوات۔ ایک بال کے برابر بھی میں امیر المومنین سے پیچھے نہیں ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ توجہ چاہوں گا، روئے کیوں مولا علی؟ حدیث کا ذمہ دار ہوں، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آقا رونے کا سبب کیا؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار 300 اشرفی سونے کی ٹھکرا دی تھی، تیسرا دن تھا ابو ذر کے گھر فاقہ تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر اور اس کے بیوی بچے بھوکے سو رہے تھے۔ یہ ابو ذر، نبی کریم نے اس ابو ذر کو وصیتیں فرمائی۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب وصیتیں سنیے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے کہ اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک صلوات بلند آواز سے۔ اللہ اکبر، کیا صاحب معرفت تھے ابو ذر۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ فرزند رسول ابو ذر کہتے تھے کہ میں موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں اور بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں اور فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں۔ بڑی عجیب بات۔ چھٹے امام نے فرمایا بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی تم نے سمجھی ہے۔ یہ جو حضرت ابو ذر کہتے تھے نا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دولت جو انسان کو طاغی اور باغی بنا دے، وہ دولت جو انسان کو سرکش بنا دے، اس دولت سے وہ غربت اچھی جس میں انسان مطیع خدا رہے، انسان سرکشی نہ کرے۔ اور فرماتے تھے وہ صحت جس میں انسان خدا کو فراموش کر دے، جس صحت میں انسان اللہ کو بھول جائے، اس سے وہ بیماری اچھی ہے جس میں یاد خدا رہے۔ اور وہ زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اس سے وہ موت اچھی جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ فرمایا یہ مقصد تھا حضرت ابو ذر کا۔ رسول اللہ نے وصیتیں فرمائیں، اغتنم یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابو ذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز حیات کا قبل موت کا، ابو ذر زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی بھی اللہ کریم کی بڑی نعمت ہے۔ مومنین قرآن کا مطالعہ کر لیں، ہر انسان مرنے کے بعد تمنا کرے گا کاش اے اللہ ایک بار اور موقع دے دے، ایک بار دوبارہ پلٹا دے زندگی میں، پھر وہ تیری اطاعت میں گزاریں گے۔ رب کریم فرمائے گا نہیں، یہ زندگی بار بار ملنے والی نہیں، اس زندگی کو غنیمت جان۔ دوسری چیز، اے ابو ذر شبابہ کا قبل حرم کا، ابو ذر جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ جوانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔
جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. یہ جوانی اللہ کریم کی نعمت اور بہت بڑی نعمت ہے. امجد نقوی صاحب جانتے ہیں ہمارے نا مدارس میں علم نحو کی ایک پہلی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں حروف مشبہ بالفعل کی بحث میں پرانے کسی زمانہ جاہلیت کے شاعر کا ایک شعر بطور دلیل پیش ہوتا ہے. وہ شاعر کہتا تھا لیت الشباب یعود لنا فاخبرہ بما فعل المشیب. کاش کسی دن جوانی پلٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں شیان لا یعرف قدرہما الا من فقدہما. مولا علی فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت واجد نہیں جانتا، فاقد جانتا ہے. توجہ، صحت کی قدر و قیمت بیمار سے پوچھو، جوانی کی قدر و قیمت بوڑھے سے پوچھو. اس جوانی کو غنیمت سمجھو. اور مومنین کرام، جوانی دنیا میں ہر کام کا لطف مزہ جوانی میں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا کھانے پینے کا شوق بھی جوانی میں ہوتا ہے. یہ جو ہوٹلنگ کرتے ہیں لوگ، بوڑھے لوگ کم ہوتے ہیں، جوان زیادہ ہوتے ہیں. سیر و تفریح کا شوق بھی جوانی میں ہوتا ہے. اچھا پہننے کی خواہش بھی جوانی میں ہوتی. بڑھاپے میں تو بندہ وہ ایک دھوتی بنیان میں گزارا کر رہا ہوتا ہے. بولو، سیر و سفر کا شوق جوانی میں ہوتا ہے. سامعین گرامی، دنیا کے ہر کام کی لذت جوانی میں ہے. اللہ کا رسول فرماتا ہے عبادت کا لطف بھی جوانی میں ہے، قرآن پڑھنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے، توبہ کا مزہ بھی جوانی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جوان عبادت گزار، ایک جوان نمازی، اس نمازی پر جس نے بڑھاپے میں نمازیں شروع کی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جوان نمازی، جوان عبادت گزار بوڑھے عبادت گزار پر اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے جتنی میں محمد تم پر فضیلت رکھتا ہوں. جس طرح رسول اللہ امت پر فضیلت رکھتے ہیں، ایک جوان عبادت گزار بوڑھے عبادت گزار پر اتنی فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر جب جوان قرآن پڑھے، نبی کریم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی جوان قرآن پڑھتا ہے اختلط القرآن بدمہ ولحمہ. جوان نوجوان جب تلاوت قرآن کرتا ہے وہ قرآن اس کے خون میں اور اس کے گوشت میں رچ بس جاتا ہے. وہ قرآن اس کے خون اور گوشت کا حصہ بن جاتا ہے جب کوئی جوان قرآن پڑھتا ہے. اور تیسری چیز توبہ. رسول اللہ فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب. آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر. اللہ مطلقاً توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جوان جوانی میں توبہ کرے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور یاد رکھنا جوانوں، کافی جوان بیٹھے ہیں، توبہ کا تعلق زندگی کے اس حصے سے نہیں ہے کہ جب گناہ کی طاقت ہی ختم ہو جائے. میں شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، گناہ سرزد ہونے کے بعد اولین امکانی فرصت میں توبہ کرنا واجب ہے. سمجھے میں نے کیا عرض کیا؟ توبہ واجب ہے، یعنی توبہ نہ کرنا ایک واجب کو اور ترک کرنا ہے. ایک پہلے گناہ کیا، گناہ کے بعد توبہ نہ کر کے پھر گناہ کیا. توبہ کا اگلی بات سنو، توبہ واجب ہے اور توبہ کا وجوب فوری ہے، فوراً توبہ کرنا واجب ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑ کے آؤ. فوراً اولین امکانی فرصت میں توبہ کرنا واجب. اور توبہ لطف لوگ اس حدیث پڑھنے لگا ہوں.
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے بعد انسان نادم ہو کے توبہ کر لے وہ اس عبادت سے بھی بہتر ہے جس عبادت کے کرنے کے بعد انسان مغرور ہو جائے۔ جو نماز تہجد تمہیں متکبر بنا دے، جو عبادت تمہارے اندر غرور پیدا کر دے، اس عبادت سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد تم نادم ہو کے رب سے معافی مانگ لو اور نادم ہو کے رب کی بارگاہ میں توبہ کر۔ جوان جوانی کی قدر کرو جوانوں، یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ شیعہ سنی نے لکھا ہے اس حدیث پیغمبر کو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر بپا ہوگا، مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ قدموں کو حرکت نہ دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ محشر بپا ہوا، حشر بپا ہوا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کوئی بندہ اپنے دونوں قدموں کو ہلا نہ سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے سوال ہوگا، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، یہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ پہلا سوال اطاعت خدا میں یا معصیت خدا میں۔ دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال یہ کیا جائے گا جوانی کہاں گزاری، جوانی کو بڑھاپے میں کہاں تبدیل کیا، اطاعت خدا میں یا معصیت خدا۔ جب جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا بتائیں گے؟ ہاں جی، پارکوں میں گھوم کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، فلمیں ڈرامے دیکھ کے جوانی گزار۔ کیا لکھیں گے، کیا بتائیں گے سوال کے جواب میں؟ خوش نصیب ہوں گے وہ جوان جو کہیں گے پروردگار تحصیل علم میں جوانی گزری، تحصیل تقوی میں گزری، ماں باپ کی فرما برداری میں گزری، خدا و رسول اور ایمان کی اطاعت میں گزری، مظلوم کربلا کی عزاداری میں گزری، مظلوم کی صف عذاب پر گزری، رزق حلال کمانے میں گزری۔ جی خوش نصیب ہوں گے وہ۔ جوانی کے بارے سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری۔ اس کا مطلب دیکھیے زندگی کا ایک سوال ہو چکا ہے ساری زندگی کا، لیکن جوانی کا الگ سے سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، مال دنیا، اور مال دنیا کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے اور شیعہ امیر المومنین ہونے کے ناطے سے یاد رکھنا دوستو، انسان نہ کمانے میں آزاد ہے نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ دین پیغمبر نہ تمہیں حرام کمانے کی اجازت دیتا ہے نہ حلال کی کمائی حرام پر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ انسان کا مقصد بھی حلال ہو، مقصد کمائی کا ذریعہ وہ بھی حلال ہو، اور جہاں پر وہ کمائی تم خرچ کر رہے ہو وہ بھی جائز اور حلال ہو۔ یہ کوئی مت سوچے کہ میرا بھائی تو یورپ میں رہتا ہے، ہاں وہاں سے پاؤنڈ یورو آتے ہیں اور امریکہ سے ڈالر آتے ہیں، میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ نہیں، آزاد رہنا تھا تو کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ یہ کلمہ ذمہ داریاں لاتا ہے، دین اسلام مسئولیت آور ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ذمہ داریاں۔ میں نے کہا ادھر پنڈی بھٹیاں میں ایک شادی ہوئی، وہاں دوستوں نے بتایا جی کتنے گھنٹے فضا میں نوٹوں کی بارش ہوتی رہی۔ وہ نوٹوں کی بارش یتیموں پر نہیں ہو رہی تھی، وہ فقراء اور بیوگان اور مساکین پر نہیں ہو رہی تھی،
ناچنے والوں پر ہو رہی تھی، ڈھول باجے والوں پر ہو رہی تھی۔ جی رب نہیں پوچھے گا کہ وہ جو پیسے حرام پہ خرچ ہو رہے ہیں یہ کہاں سے کیا؟ صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دکھاوے کے لیے، جو انہوں نے، میں دولہا بنا تھا تو میری بارات پہ انہوں نے نوٹ اڑائے تھے، اور اب اس کی شادی ہے تو پھر میں نوٹ اڑا رہا ہوں۔ پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے انسان نہ حرام کما سکتا ہے نہ حرام پر خرچ کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و تیسرا سوال، چوتھا سوال، ان حبنا اہل البیت۔ رسول فرماتے ہیں چوتھا سوال میرے اہل بیت کی محبت کا ہو۔ آل رسول سے محبت بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ خوش نصیب ہے وہ انسان، اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی فرمایا اسعد الناس من احبنا اہل البیت، دنیا کا سعادت مند ترین اور خوش بخت ترین انسان وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ آل محمد کی محبت خوش بختی کی علامت ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کی محبت کو بھی واجب قرار دیا، آل رسول کی محبت کو بھی واجب قرار دیا۔ سامعین گرامی، کسی صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی نشانی بیان کر دیں تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہم واقعاً عاشق رسول ہیں، آپ کی محبت کی نشانی۔ جب سائل نے سوال کیا، مولا علی علیہ السلام پہلو میں بیٹھے تھے، رسول اللہ نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت ہے۔ اور حدیث جو نص صریح کی حیثیت رکھتے، یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یا علی جو آپ سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت کرے گا۔ اور پھر شیعہ سنی نے سب نے اس حدیث کو لکھا۔ رسول اللہ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی کاذبا من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ یا علی جھوٹا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھے۔ آل رسول سے محبت ہی رسول سے محبت ہے، اور اس محبت کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ نبی کریم نے جوان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے، اب گھبرا تو نہیں نہ رہے، حضرت امیر علیہ السلام کے دو اشعار ہیں، دیوان امیر المومنین ہمارے جب پڑھتے تھے تو اس وقت نصاب میں تھا پڑھایا، اب نصاب کا حصہ نہیں ہے، ملتا ہے بازار سے اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اس میں آقا کے دو شعر ہیں، اے نا ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ فرمایا جناب امیر علیہ السلام نے، شیان لو بقت الدماء علیہما عنای حتی توزنا بذہابی لم یبلغ المعشار من حقہما فقد الشباب وفرقت الاحباب۔ مولا امیر فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر میری آنکھیں اتنا روئیں کہ رو رو کے میری بینائی ختم ہو جائے، ان دو چیزوں کا عشر عشیر حق ادا نہیں ہو سکتا، 10واں حصہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کون سی دو چیزیں؟ فقد الشباب و فرقت الاحباب۔ مولا علی فرماتے ہیں جوانی کا چلا جانا اور مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا۔ اس لیے فرمایا ابو ذر جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ نبی پاک فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے، امام صادق علیہ السلام نے کیوں فرمایا وہ جوانوں سارے بزرگ بیٹھے ہو نا، اپنے جوانوں کو لایا کرو مجلس میں،
بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجع۔ چھٹے امام نے فرمایا اپنے نوجوانوں اور جوانوں کو آل محمد کی احادیث کی تعلیم دو قبل اس کے کہ بے دینوں کے افکار ان پر غالب آ جائیں۔ اپنے نوجوانوں کو سنبھالو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک یلغار ہے مکتب اہل بیت کے خلاف، شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم تمام یزیدی پروپیگنڈے کا جو توڑ ہے وہ مجلس امام حسین۔ یاد رکھنا اور یاد رکھنا خدا کی قسم، اس مجلس سے اگر نسل دور ہو گئی تو وہ تشیع سے دور ہو گئی، وہ محبت اہل بیت سے دور ہو گئی، وہ اہل بیت کے طریقے سے دور ہو گئی۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے مجلس کی راہ دکھائی، بارگاہ کا راستہ دکھایا۔ یہ بزرگوں کی امانت ہے جو ہمیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے۔ کبھی اکیلے نہ، خدا را نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو آزاد لے کے آئیں، مجلس میں زبردستی لے کے آئیں، اس لیے کہ یزیدی پروپیگنڈے کا توڑ صرف مجلس امام حسین علیہ السلام۔ توجہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ جوانوں پر زور دو۔ ائمہ فرماتے اپنے جوانوں کو سنبھالو۔ رسول اللہ فرماتے ان اللہ بعثنی للعالمین بشیرا ونذیرا فحالفنی الشبان فخالفنی الشیوخ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عالمین کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، لیکن مکہ میں سرکار جب مبعوث رسالت ہوئے، رسول اللہ فرماتے ہیں جوانوں نے میرا ساتھ دیا، بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ جو جوان تھے، نوجوان تھے، میرا ساتھ انہوں نے دیا، لیکن بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے نا کہ جوانوں پر زور دو، فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً۔ جوان حق کو قبول کرتا ہے، جوان کا دل نرم ہوتا ہے بوڑھے کی نسبت۔ جوان جو ہے وہ حق پذیری کا جذبہ رکھتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا جوانوں پر زور۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اور نبی کریم نے جوانوں کو اہمیت دی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلا نمائندہ، سفیر، نائب رسول اللہ کی طرف سے بن کر جو یثرب میں گیا، پہلا مبلغ اسلام، وہ مصعب بن عمیر تھے جو بالکل نوجوان تھے۔ اللہ نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا، رسول اللہ نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا۔ پھر مکہ جب فتح ہوا، اور آپ جانتے ہیں جب مکہ فتح ہوا 10,000 سے زیادہ صحابہ کبار کا لشکر جرار رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پہلا گورنر مکہ میں رسول اللہ نے جو نامزد فرمایا اسید بن عتاب تھے، جو 21 سال کے جوان تھے۔ نوجوان کو نبی پاک نے زندگی میں عہدے جوانوں کو عطا کیے ہیں۔ توجہ کیجیے، آپ بوڑھے ناراض نہ ہو جائیے۔ آپ کی دل جوئی کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ چھٹے امام نے اپنے صحابی سلیمان سے پوچھا کہ تم جوان کسے کہتے ہو؟ آقا جو ابھی سن پیری کو نہ پہنچا ہو، یعنی 16 سال سے لے کے 40 سال تک کا یہ جوان سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ اصحاب کہف کو کسی کی عمر 350 سال اور کسی کی عمر 400 سال، اللہ نے قرآن میں انہیں جوان کیوں کہا ہے؟ فرزند رسول آپ بھی فرمائی اللہ نے انہیں جوان کیوں کہا؟ فرمایا خالق کی نگاہ میں جوان وہ ہے جس کا ایمان جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جوان کا فتیہ، فتن کی جمع فتن کا ہے، جوان کا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ توحید جوان ہے، ان کا ایمان باللہ جوان ہے۔ جو ایمان میں جوان ہے وہی رسول اللہ اور خالق کی نگاہ میں جوان ہے۔ تو اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی بھی بوڑھا نہیں بیٹھا، سارے جوان بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ سب کا ایمان جوان ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ نبی کریم گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک سرخی مائل عبا نبی پاک نے پہنی ہوئی تھی۔
ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج تو جوانوں والی عبا پہنی ہے. فرمایا میں جوان، ایک جوان کا بیٹا ہوں، ایک جوان کا بھائی ہوں. عرض کی یا رسول اللہ چلو آپ تو جوان ہیں لیکن جوان کے بیٹے ہیں اس کا کیا مطلب، اور جوان کے بھائی کا کیا مطلب؟ فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے جی وہاں پر کیا ہے کہ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. جب بت توڑے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نمرود نے کہا پتہ کرو کس نے توڑے. کہتے ہیں جی کوئی ابراہیم نامی کوئی جوان ہے. فرمایا میں اس جوان کا بیٹا ہوں اور علی کا بھائی ہوں جس کی جوانی کی تعریف جبرائیل نے ارض و سما کے درمیان ان لفظوں میں کی ہے لا فتح الا علی. نعرہ حیدری. کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن. اور رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، بلکہ اگر میں لمحات بھی کہوں تو غلط نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا اس کی سربراہی ایک جوان کو عطا کی. توجہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہتے ہیں کہ صحابہ کی فگر جو ہے نا وہ 1,00,000 سے کراس کر گیا تھا، کئی ہزار صحابہ کرام. لیکن توجہ کرنا، لیکن ان کا جو سپہ سالار بنایا 18 سال کا نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. رسول اللہ کتنی جوان کو اہمیت دیتے تھے. اور بھائی ہمت تو جوانوں نے کرنی ہے، کام جوانوں نے کرنا ہے. البتہ پھر بوڑھوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جوان کی ہمت سے بوڑھے کی رائے مجھے زیادہ محبوب ہے. بوڑھے کی رائے، ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے تلخ شیریں سرد گرم دنیا کا زیادہ دیکھا ہے، ہاں جی، تو ان کی رائے احترام رکھتی ہے. لیکن کام تو جوانوں نے کرنا ہے. توجہ ہوگی حضرات. اسامہ بن زید 18 سال کے نوجوان تھے جنہیں سپہ سالار بنایا. اور توجہ کرنا پھر رسول اللہ نے یہ بھی ساتھ فرمایا اور شیعہ سنی سب نے لکھا، فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں جائے. یہ تھوڑی سی آپ تاریخ کی ورق گردانی کر لیجئے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں گیا. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. غلام امام اسامہ کو سربراہ بنایا. اور پھر میرے محترم سامعین، نبی کریم نے اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل علی جیسے جوان کے سپرد نہیں کر دیا. من کنت مولاہ فہذا. اور پھر بات جب جنت کی آئے گی تو سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. جنت میں سب جنتی جوان ہوں گے اور ان کے سردار حسن اور حسین ہوں. توجہ ہو گئی حضرات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے خیال میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، گھنٹہ شاید ہو گیا ہے مجھے پڑھتے ہوئے. چند جملے ذکر مصیبت کے. اے ابو ذر، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. فراغ کا قبل شغل کا، مصروف ہو جانے سے پہلے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. صحت کا قبل سقم کا، بیماری سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو. یہ صحت بھی جی اس کو غنیمت سمجھ. یقین کیجئے یہاں بھی کرسیاں کافی پڑی ہیں. میں ایک جگہ نماز جماعت میں شامل ہوا، کوئی 20 کے قریب لوگ تھے، مغربین کی نماز. 15 نمازی کرسیوں والے 5 تھے جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے. بھائی صحت بھی گرتی جا رہی ہے. صحت مند بندہ تو کوئی نظر آتا ہے. اس صحت کو غنیمت سمجھو. مولا علی فرماتے ہیں زکوٰۃ الصحت العبادہ. اللہ صحت عطا کرے نا تو صحت کی زکوٰۃ عبادت پروردگار. خدا بند عالم
ہمیں تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی 11 محرم کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ 11 محرم کو ایک ظلم یہ ہوا کہ نبی زادیوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ شہیدان کربلا کے سر کاٹے گئے، تن سے جدا کیے گئے۔ بہنیں دیکھ رہی تھیں بھائیوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، مائیں دیکھ رہی تھیں بیٹوں کے سر تن سے جدا ہو رہے تھے، اور سر تن سے جدا کرنے کے بعد نیزوں پر سوار کیے گئے۔ اور عزادارو، ہر شہید کربلا کا سر نوک نیزہ پر سوار ہوا سوائے ایک سر کے۔ جانتے وہ سر ام البنین کے لال عباس کا سر۔ عزادارو، مولا عباس کا سر نوک نیزہ پہ سوار کیوں نہ ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء ذاکرین سے آپ نے ایک جملہ سنا ہے، وہ عقیدت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر نہیں ٹکتا تھا، اس لیے کہ بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، نبی زادیوں کے کھلے سر نظر آتے تھے۔ عزادارو، میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولا عباس علیہ السلام نبی زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے، مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ جناب علی اکبر دیکھ سکتے تھے؟ جناب قاسم و محمد دیکھ سکتے تھے؟ عزادارو، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ روز عاشور جب پانی لینے گئے تھے، بازو کٹ گئے، دائیں آنکھ میں تیر پیوست ہوا، زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکلے، لیکن سر کو جھٹکا دینے سے تیر نہیں نکلا۔ آقا عباس گھوڑے کے زین پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے تاکہ دو زانوں کے درمیان یوں پکڑ کے تیر کو نکال لیں۔ خدا کی قسم، گھوڑے کے زین پر جھکنا تھا، اتنا بھاری گرز لگا سر اقدس پر، آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ عزادارو، آقا عباس کا سر نوک نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، اور اسی کیفیت میں یہ سر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سر کربلا سے کوفہ پہنچے۔ کوفہ سے جب لٹا قافلہ نبی زادیوں کا، جب شام کی طرف روانہ ہوا تو ان یزیدیوں نے آل محمد کے گھرانے کے 16 سر، جو ان کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے، ان کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا۔ جب شہروں بستیوں سے گزر ہوتا تھا تو یہ سر نیزوں پہ چڑھا لیتے تھے۔ جب رات کو قیام کرتے تھے، ان 16 سروں کو اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم سے یہ سر چھین نہ لیں، ہم یزید کے انعام سے محروم نہ ہو جائیں۔ عزادارو، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اب ذرا سوچئے کوفہ سے شام تک کتنی بار نیزوں پر چڑھائے گئے اور کتنی بار یہ سر نیزوں سے اتارے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک ایک شقی کے پاس ایک ایک سر تھا جو سر کی حفاظت پر مامور تھا۔ عزادارو، جس شقی کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، وہ کہتا ہے کہ جب قافلہ حلب سے نکلا تو راستے میں جلدی کوئی منزل نہ آئی۔ اس دن ہم نے 2 برابر سفر طے کیا، اور سفر کر کر کے ہم اتنے تھک گئے، دگنا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل آئی جہاں پہ قافلہ رکا۔ شقی کہتا ہے ہم اتنے تھک گئے تھے گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ کہتا ہے ہمارے لیے دسترخوان لگا اور سب بے ہوش ہو کر سو گئے۔ عزادارو، جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے، جو بے پالان اونٹوں پر سوار تھے، اور نبی زادیوں پر کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ شقی کہتا ہے ہمارے لیے دسترخوان لگا، سب نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ہم سروں کو نیزوں سے اتاریں، صندوق میں بند کریں اور تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا۔ کہتا ہے مجھے فکر تھی، چاندنی رات تھی، آدھی رات کو میں اٹھا،
میں نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، میں نے قیدیوں پر نگاہ کی، کہتا میں اس چاند کی روشنی میں کیا دیکھتا ہوں، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ شفیع کہتا ہے میں ساری بات سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں نہیں ہے، آج میرے بابا کا سر صندوق سے باہر، یقیناً وہ بچی بابا کو ملنا چاہتی تھی، لیکن بچی نے جب مجھے دیکھا تو بچی سہم گئی، قدم رک گئے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچی کیا کرنا چاہتی ہے۔ کہتا میں پھر لیٹ گیا، اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی۔ بچی کو جب اطمینان ہو گیا نا کہ میں سو گیا ہوں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آئی اور میرے قریب آ کے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے جدا دیا، اپنی گود میں رکھا۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا بچی باپ کا رخسار چوم رہی تھی۔ عزاداروں جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے، بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے، بخدا قسم کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی جیسے جناب سکینہ ملی۔ کہتا میں دیکھ رہا تھا بچی باپ کا رخسار چوم رہی تھی، اور شقی کہتا میں تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا حسین کے لب بھی متحرک تھے، اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے۔ شقی کہتا ہے شقاوت مجھ پر غالب آئی اور میں اٹھا، اپنا ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھا، کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار۔